بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحیض۔ صاحب قدوری نے یہاں سے حیض کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ شریعت پاکیزہ ہے، اور اپنے ماننے والوں کو وہ پاکیزگی کی تعلیم دیتی ہے۔ اس لیے طہارت کے مسائل بہت وضاحت کے ساتھ شریعت میں بیان کیے گئے ہیں، اور حیا کو رکاوٹ نہیں سمجھا گیا ہے مسائل کو بیان کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان مسائل کو بیان کیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری عبادات بہت سی ایسی ہیں جو طہارت کے ساتھ لازمی طور پر متعین کی گئی ہیں، یعنی جو بغیر طہارت کے ہوں گی ہی نہیں۔ نماز اس کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، حج میں طواف اس کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی اور دیگر عبادات ہیں جن میں طہارت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے پوری وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ حیض کا مسئلہ ہے۔ حیض وہ خون کہلاتا ہے جو عورت کے رحم سے بغیر کسی بیماری کے تندرستی کی حالت میں نکلتا ہے، وہ حیض کا خون کہلاتا ہے، اور اس خون کی مدت کم سے کم 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ اسی کو پہلے صاحب قدوری نے بیان کیا ہے کہ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، یعنی اگر کسی کو 3 دن سے کم خون آیا یا 10 دن سے زیادہ خون آیا تو پھر وہ حیض کا خون نہیں مانا جائے گا، بلکہ پھر وہ بیماری کا خون تسلیم کیا جاتا ہے، جس کا الگ حکم ہے، حیض کا الگ حکم ہے، اور استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے اس کا الگ حکم ہے۔ پھر یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ حائضہ عورت نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی، یعنی روزہ بھی اس کے لیے رکھنا حرام ہے اور نماز بھی وہ نہیں پڑھے گی۔ البتہ نماز کی قضا نہیں کرے گی مگر روزے کی قضا کرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی عورتیں حائضہ ہوتی تھیں تو وہ نماز کی قضا نہیں کرتی تھیں، روزوں کی قضا کرتی تھیں، کیونکہ نماز کی قضا میں حرج ہے، کیونکہ بہت سی نمازیں عورت کے ذمہ ہو جائیں گی، اور رمضان سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، تو روزوں کی قضا میں کوئی حرج نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اس لیے روزوں کی قضا ہوگی اور نمازوں کی قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ حائضہ عورت ہو یا جنوبی مرد ہو، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرے گی حائضہ عورت، مسجد میں بھی داخل نہیں ہوگی، اور ایسے ہی شوہر اور بیوی کا جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ تعلق بھی حیض کے دنوں میں قائم نہیں ہوگا، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ حیض کی مدت میں صحبت حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی بیان کیا گیا کہ حائضہ عورت ہو یا جنوبی مرد ہو، ان کے لیے قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے، یعنی قرآن یہ نہیں پڑھیں گے، نہ جنوبی پڑھ سکتا ہے نہ حائضہ عورت پڑھ سکتی ہے، کیونکہ یہ ایسی ناپاکی ہے، جنابت یا حیض، جو انسان کے پورے جسم کو لاحق ہوتی ہے، اور منہ کے اندر بھی اس کی ناپاکی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو میں تو کلی کرنا سنت ہے، مگر جب غسل جنابت ہوتا ہے یا حیض کا غسل ہوتا ہے تو اس میں کلی کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں منہ کے اندر بھی ناپاکی کو تسلیم کیا گیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی محدث ہے تو وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اگرچہ قرآن چھو نہیں سکتا مگر بغیر دیکھے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جنابت کی حالت میں ہے، یعنی کسی مرد پر غسل فرض ہے یا کسی عورت پر حیض کی وجہ سے غسل فرض ہے، تو وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ حائضہ ہو یا جنوبی ہو یا محدث ہو، یعنی جس پر وضو بھی فرض ہو، اگرچہ جنابت کا غسل اس پر واجب نہ ہو، قرآن وہ بھی نہیں چھوئیں گے۔ حائضہ بھی قرآن نہیں چھوئے گی، جنوبی مرد بھی قرآن نہیں چھو سکتا، ایسے ہی محدث بھی قرآن نہیں چھوئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا قرآن کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں، تو اگر کوئی بے وضو ہے، یعنی وضو جس کا نہیں ہے، تو وہ بھی قرآن کو نہیں چھو سکے گا۔ البتہ اگر کپڑے کے ذریعے چھو لے تو اس کی اجازت ہے، وہ چھو سکتا ہے۔ ایسے ہی حائضہ عورت ہے لیکن وہ بچوں کو پڑھاتی ہے، تو اگر ہر مہینے چونکہ حیض کا خون آتا ہے تو بچوں کا حرج ہوگا اگر تعلیم سے روکا جائے، تو اس کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہجو کر کے پڑھائے اور وہ آیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھائے، یعنی ایک آیت کی پوری تلاوت ایک سانس میں نہ کرے بلکہ آیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ پڑھائے گی۔ ایسے ہی آگے استحاضہ کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ استحاضہ وہ خون کہلاتا ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے عورت کے رحم سے نکلتا ہے، کوئی بیماری ہو اس کی وجہ سے جو خون نکلتا ہے وہ استحاضہ کا خون کہلاتا ہے، اور ایسی عورت مستحاضہ کہلاتی ہے۔ اگر کسی کو 3 دن سے کم خون آیا یا 10 دن سے زیادہ آیا تو یہ استحاضہ کا خون کہلائے گا، اور اس میں روزہ بھی رکھے گی، اس میں نماز بھی پڑھے گی، اور اس میں شوہر اور بیوی کا تعلق بھی جائز ہے، یعنی تعلق بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے۔ ایسے ہی معذورین کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ مستحاضہ عورت ہے، ایک وہ شخص ہے جسے مسلسل پیشاب کی بیماری ہے، یعنی پیشاب آتا رہتا ہے، یا ایسے ہی کسی کے کوئی ایسا زخم لگا ہوا ہے کہ وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، مسلسل اس سے خون بہتا ہے، تو یہ لوگ معذورین کہلاتے ہیں، یعنی عذر والے کہلاتے ہیں، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت میں یہ وضو کریں گے۔ مثلا ظہر کی نماز کا وقت آیا تو ظہر میں یہ وضو کریں گے، اور ظہر کی فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، اس وضو سے ظہر کے اندر نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوگا تو اس وضو سے یہ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ عصر کے وقت کے لیے ایک نیا وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ معذورین کا حکم ہے، یعنی ایسی عورت جو مستحاضہ ہو، جسے بیماری کا خون آتا ہو، یا پیشاب کے آنے کا کسی کو مرض ہو، یا کوئی زخم ایسا ہو جو مسلسل اس سے خون رس رہا ہے اور وہ مرض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے ایک نیا وضو ان کو کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہ مسئلہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے نفاس کا۔ نفاس وہ خون کہلاتا ہے جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد عورت کے رحم سے نکلتا ہے، وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے، اور اس میں بھی عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اور ایسے ہی تعلق قائم اس میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ تمام مسائل حکم اس کے اندر بھی ہیں۔ نفاس کے خون کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، یعنی 40 دن کے بعد اگر کسی عورت کو خون آیا بچے کی پیدائش کے بعد تو وہ خون پھر استحاضے کا خون کہلائے گا، یعنی اب وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، اور تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے، اب حکم بدل جائے گا۔ ایسے ہی یہ مسئلہ بھی ہمارے ذہن میں رہے، عمومی طور پر خواتین اس میں غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں، اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ 40 دن تک ہی عورت ناپاک رہتی ہے، اور وہ
جب 40 دن گزر جاتے ہیں تبھی غسل کرتی ہے اور اسی کے بعد نماز شروع کرتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر عورت کو 40 دن خون آئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نفاس کا خون 20 دن آیا اور 20 دن کے بعد وہ آنا بند ہو گیا، تو جیسے ہی 20 دن کے بعد خون آنا بند ہو جاتا ہے تو عورت پاک ہو جاتی ہے۔ اب وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، اگر رمضان کا مہینہ ہے اور دیگر عبادات بھی وہ انجام دے گی۔ یعنی 40 دن رکنا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ کسی عورت کے بچہ پیدا ہوا اور 40 دن کے بعد بھی اسے خون آ رہا ہے، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے پہلے بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ اگر پہلا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور اس بچے کی پیدائش کے وقت مثلاً 30 دن خون آیا تھا اور اب 40 دن سے زیادہ آ رہا ہے، تو پھر 30 دن اس بچے کی پیدائش کے بھی نفاس کے لگائے جائیں گے، اور 10 دن اور اس کے بعد جو خون ہے وہ استحاضہ کا خون کہلائے گا۔ یعنی ان دنوں میں نماز پڑھنی ضروری ہوگی، روزہ رکھنا ضروری ہوگا، نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت کو حیض آتا ہے اور حیض آنے کی جو اس کی متعین مدت ہے وہ 5 دن ہے، یعنی 5 دن اسے حیض کا خون آتا ہے، لیکن کسی وقت میں ایسا ہوا کہ 10 دن سے زیادہ اس کو خون آیا، تو اس میں بھی یہ حکم ہے کہ 5 دن جو حیض کا خون آیا ہے، جو 5 دن ہیں وہ تو حیض کے شمار کیے جائیں گے، اور 5 دن کے بعد جو دن ہیں وہ حیض کے نہیں ہوں گے، وہ استحاضہ کا خون ہوگا، اور اس میں نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی۔ یعنی ان نمازوں کی پھر قضا اس پر ضروری ہوگی، کیونکہ وہ معافی کی نمازیں نہیں ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں حیض کے اور نفاس کے اور استحاضہ کے، یہ وہ مسائل ہیں جو ضروری مسائل ہیں اور ان کی معلومات ہم سب کو ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔